ناظرین، میرے آج مخاطب جو ہیں وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، جن کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی تھی دین کا ادنا داعی ہونے کے ناطے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اہل سنت نے آپ کے والد محترم پر اعتماد کیا اور انہی کی نسبت کی وجہ سے اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پر اعتماد کیا، اور علماء اہل سنت یا رسول اللہ والے لبیک کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور اگر حالات سازگار رہے تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ ہم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں بد مذہبوں کے ساتھ جو اتنی محبتیں جتائی جا رہی ہیں، اس میں ہمارا کیا موقف ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ فکر رضا اور اجماع اہل سنت کے مقابلے میں ہم انہیں ایک غلط بات کے ذریعے کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ پرابلم جو ہے عقائد و نظریات کو ہے ہی صحیح، لیکن آپ اپنے آنے والے وقت کے لیے دشواریاں اور لوگوں کے جو اذہان ہیں ان کے اندر شکوک و شبہات کو یقین کی حد تک لے جانے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ہرگز آپ کے منصب کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بد مذہبوں کے ساتھ ملیں، ان کی تعریفیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کریں اور کروائیں، تو اب ظاہری بات ہے ہم اجماع اہل سنت اور اپنے اکابرین کے خلاف تو نہیں چل سکتے نا، کیونکہ دین جو ہے وہ جو ہمارے اکابرین امت نے ارشاد فرمایا، قرآن و سنت کی جو تعبیرات و تشریحات، ہمارے لیے تو وہ لائق اعتبار ہے۔ تو اگر ہم ان پر کمپرومائز کر لیں تو معذرت کے ساتھ ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا سنیے، جس سٹیٹمنٹ پہ میں حافظ صاحب حسین رضوی صاحب سے مخاطب ہوں، وہ ذرا سٹیٹمنٹ سنیے۔ یاد رکھنا، جب تک یہ مائیں غازی علم الدین پیدا کرتی ہیں، جب تک یہ مائیں غازی ممتاز قادری پیدا کرتی رہیں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے رجال پیدا کریں گی، اور جب تک یہ مائیں علامہ خادم حسین رضوی جیسے عاشق رسول پیدا کریں گی، بات سنیں، سریا ستارے پر بھی چڑھ کر بیٹھ جائے، یہ رجال کھینچ کر واپس امت کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اب مجھے بتائیے حافظ صاحب کہ جن لوگوں کی گمراہیاں، خباستیں، توہین آمیز عبارات اور گندے عقیدے، جن کا رد بلیغ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور ہمارے اکابرین امت بشمول بابا جی علیہ رحمہ، علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ، وہ فرماتے آئے ہیں، وہ اس کا رد کرتے آئے ہیں۔ حافظ سعید اتنا ٹھلا ہے، حافظ سعید اتنا ٹھلا ہے، حافظ سعید اتنا ٹھلا ہے، مجاہد پہلے حکومت کے کہنے تے مجاہد بنا رہا، اس باری فوج نے ڈنڈا دیتا ہے، کشمیر کا نام ہی نہیں لیا۔ میں کہا حافظہ ہے جہاد ہے، جائے فوج کہے تو جہاد ہے، فوج نہ کہے تو جہاد نہیں۔ جہاد تو ہوئے سمندر میں کوئی صحابہ گھوڑے چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ کر ہنسی آ رہے ہیں، محمد عربی تو غلام آ رہے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو بابا جی علیہ رحمہ کے برابر بٹھا رہے ہیں۔ یعنی عورتیں اگر حافظ سعید جیسا غیر مقلد وہابی گستاخ پیدا کرے تو وہ بھی اتنا ہی قابل قبول ہے کہ جتنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے عاشق رسول پیدا کرے۔ وہ دونوں مائیں برابر ہیں، اور ان کے دونوں کے جو سپوت ہیں وہ بھی برابر ہیں آپس میں۔ اور آپ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو بھی اسی پلڑے میں رکھ رہے ہیں جس پلڑے میں وہ غیر مقلد وہابی حافظ سعید ہے، وہ غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کے جن کے قدموں پہ بابا جی علیہ رحمہ نے اپنی پگڑی مبارک ان کے قدموں پہ رکھنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھا تھا، اس ممتاز حسین قادری صاحب کو آپ حافظ سعید کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں جو وہابی غیر مقلد ہے۔ تو حافظ صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو ہمارے کسی آج تک عالم دین نے نہیں دی۔ شاہ احمد نورانی صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے، سیاست دان تھے، یہ سٹیٹمنٹ تو کبھی انہوں نے بھی بد مذہبوں کے حوالے سے نہیں دی، ان پر کبھی بھی پھولوں کی بارش انہوں نے بد مذہبوں پہ نہیں کروائی۔ تو یہ پھر کون سی ناموس رسالت کا تحفظ ہے؟ صرف لفظ ختم نبوت کا ہی نعرہ لگانا یہی تحفظ ناموس رسالت ہے؟ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادنا سی بھی جسارت جس کے دل میں ہو یا ان کی کتابوں میں ہو اور ان کتابوں کے لکھنے والوں کو وہ اپنا امام اور اپنا بڑا سمجھتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ایسے بچے جب تک پیدا ہوتے رہیں گے اور پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے اور غازی ممتاز حسین قادری جیسے بچوں کو مائیں پیدا کرتی رہیں گی تو اس وقت تک جو ہے وہ دین پہ آنچ نہیں آ سکتی ہیں۔ جو بھی ہے مطلب ان دونوں کا ایک عاشق رسول اور ایک گستاخ رسول، ان دونوں کو آپ برابر آپ لے آئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اور بے دینی اور گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ اور دوسری طرف جو اہل سنت کی مسلمہ اور مستند شخصیات ہیں
جو واقعتاً جن کی خدمات ہیں اور وہ ان کے سنی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان سے آپ راضی دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن چونکہ میں صرف آپ کو ایک درخواست کر رہا ہوں، ایک میسیج میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، اللہ کرے کہ آپ یہیں سے واپس تشریف لیں، ورنہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ غلبہ 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کو رہا ہے اور رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی نئی سوچ صلح کلیت کی یا اس انداز کی کوئی غلط عقیدہ جو ہے وہ پرورش پانا شروع ہوتا ہے تو اہل سنت کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن بہرحال فتح جو ہے وہ اہل سنت کو ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی زندہ مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھ لیجئے کہ اس کو اہل سنت ہی کے ماحول سے جب اس کو پروان ملی تو اس کے اڑان ملی تو اس کے بعد پھر وہ پلٹ کر اہل سنت کا اس نے بیڑا غرق کیا تھا، اور آج طاہر القادری کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ پاک عز و جل بد مذہب سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے، اور یہ وہی طاہر القادری ہے جس کو بابا جی علیہ رحمہ نے گالیاں دی تھی اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، کیونکہ طاہر القادری جو ہے وہ صلح کلیت کا جو اس کو مرض تھا، اور جس مرض نے اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا، اور اس کے چاہنے والوں کو بھی اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، کسی سنی عالم دین کا سامنا کرنے کی ان کی اوقات نہیں ہے۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، اس کا عقیدہ نہیں اختیار کیا، عزت کی، فرمایا اس نے دین کو گرانے میں مدد دی۔ تو ہم لوگوں کا تو یہ نعرہ تھا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور اللہ کے رسول پاک جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس پر تو یہ وعید موجود ہے کہ یہ تو دین کو گرانے والی بات ہے۔ تو مجھے بتائیے، دین کو تخت پہ لانا اور دین کو گرانا یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول پاک تو اس چیز سے منع فرما رہے ہیں کہ بدعتی کی تعظیم نہیں کرنی، اور پھولوں کی بارش کرنا، ان کی ماؤں کو جو ہے وہ اچھے لفظوں سے یاد کرنا، اور پھر ایسے بچوں کی خواہش کرنا کہ جب تک ایسے بچے مائیں پیدا کرتی رہیں گی، یعنی بد مذہب بھی جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، عاشقان مصطفیٰ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، تو ایک ہی بات ہے۔ تو حافظ صاحب میری ریکویسٹ ہے، پلیز خدا را واپس آ جائیے۔ یہ راستہ جو آپ چن رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ کی دنیاوی زندگی کو تو شاید کچھ نہ کچھ پروٹوکول کے ساتھ گزار دے، خوشحال کر دے، لیکن جن لوگوں کا وبال بد عقیدگی کا آپ کے کندھوں میں پڑے گا اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہ آئے، اور بروز حشر جب میدان لگے گا تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ 14 صدیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، اکابرین امت کی تشریحات کو چھوڑ کر جب بالکل انسان ایک الگ راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ راستہ ہرگز نجات کا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک دھوکہ تو ہو سکتا ہے، وہ ایک جو ہے وہ دل کی تسلی و غالب یہ خیال اچھا ہے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ پلیز واپس آ جائیے، اور اسی میں ہمارے اہل سنت کی بقا ہے، وگرنہ دشمنوں کو اگر آج آپ راضی کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول پر ناراض کریں گے تو یاد رکھیے کامیابی کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت شکریہ۔